बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आला और बुलंद पाया कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुज़य्यन इल्म हिकमत पर मबनी सीरल इसरार यानी द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का आखिरी पार्ट, जिसमें तालिबे राह यानी सालिक के लिए इंतहाई अहम रहनुमाई मंजिल के आगाज़ से दौरान सफ़र दरपेश आने वाले हालात के बारे और उसकी मंजिल तजल्ली व मुतजल्ली मकाम व मंजिल के बारे बयान किया गया है। जिस आर्टिकल में मज़ीद जिक्र करेंगे तालिबे राह के लिए सफ़र की तैयारी, सामान और दुनिया का अंजाम क्या होता है, छोटे छोटे स्टॉप्स या बड़ी बड़ी मंजिलों पर सालिक को क्या करना चाहिए, वो खुफिया राज क्या है जो सालिक को सूफिया कराम को इस कठिन रास्ते से भटकने नहीं देता, मौजज़ा करामत और हरक यानी मिरेकल्स की इस रास्ते में क्या हैसियत है और इन तीनों का अलग अलग मायनी और खसूसियत क्या है, सूफिया कराम को मकाम अलीयैन किस तरह मिलता है, और इसके अलावा अहम दुआ जो इस राह सलूक में सालिक के लिए तलवार का किरदार अदा करती है। राह हक के मुसाफिर तालिबे राह सालिक के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जहानत, अक्ल व फ़हम और बसीरत होनी चाहिए। वो ज़ीरक, समझदार और साहिब बसीरत हो। फरमान आरिफ है, अल्लाह के बंदे दाना समझदार हैं जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दी, उसकी मुसीबतों से खौफज़दा ना हुए और अमाले सालिहा की कश्ती में सवार हो गए और उस समुंदर की तरफ रवाना हुए जहाँ लहरें उनकी वाहिद आजमाइश हैं, जहाँ नेकियां बहरी जहाज की मानिंद हैं जिन पर मौजों पर सवार होना है। राह सलूक का मुसाफिर अपने रास्ते पर है क्योंकि ये रास्ता एक जगह है, एक मुकाम और मंजिल है जहाँ वो जाना चाहता है। राह सलूक के इस तालिबे राह की तवज्जो उस राह में उसके मकसद पर मरकूज होती है। फिर भी उस सफ़र पर चलने के लिए, उस राह के मुसाफिर बनने के लिए, उस सफ़र की तैयारी हर तरह से होना उसके लिए यानी तालिबे राह के लिए लाजिम है। वो तालिबे राह सफ़र की तैयारी को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं कर सकता। वो दुनियावी अमूर का अंजाम भी मद्दे नज़र रखे और उन दुनियावी अमूर के ज़वाल के बारे गौर व फिक्र करता रहे। सालिक के लिए ज़रूरी है कि इस सफ़र राह सलूक के लिए वो ध्यान रखे कि अहवाले दुनिया की ज़ाहिरी शक्ल की कशिश और खूबसूरती के धोखा में ना आए। उसे इस सफ़र में अपने ऊपर सामाने दुनिया यानी दुनियादारी के बोझ को नहीं लादना चाहिए और ना ही अहवाले दुनिया के सामान की तरफ नज़र मरकूज़ करना चाहिए। इंतहाई अहम अमर ये कि उसे अगर कोई छोटे छोटे स्टॉप्स और बड़े से बड़े स्टेशंस यानी मंजिलें नज़र आएँ या लहलहाती दुनिया नज़र आए तो उनको अपना आखिरी हदफ और मंजिल आखिरी ना समझे, बल्कि अपना मुकाम व मंजिल हक्को हक्के कार को मरकूज़ रखे, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसे ही अहवाल सिमत बदल लेते हैं। सूफिया कराम और अहले तसूफ़ यकीन रखते हैं इस हकीकत पर कि अमाल उसी के हैं जिसने उन्हें पैदा किया है। इंसान मुकम्मल तौर पर उनका ज़िम्मेदार और मुकल्लफ नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में अमाल यानी अच्छे अमाल के अलावा कुछ और ज़ाहिर भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब होती है। इसीलिए उस ज़ात की जानिब से ही हर नेकी है। जैसा कि कुरान करीम सूरह अल अख़राफ़ आयत 99 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या वो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हैं? तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले लोग ही बेखौफ होते हैं। इस राह सलूक का यही बुनियादी अव्वल और वाहिद असूल और कानून है कि राह सलूक का तालिबे राह अपना तमाम सामान, माल व मनसब, इज़्ज़त व अहदा, ताकत व हाकमियत को अपने पीछे छोड़कर उन सब पर इन्हिसार ना करे और अपना मुकम्मल कामिल भरोसा अल्लाह पर रखे। कामिल तौहीद का मकाम इस राह सलूक का इब्तदाई जमात का सबक है और यकीनन तमाम अमाल भी अल्लाह ही की तरफ से होते हैं और वही अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। हज़रत गौसुल सकलैन सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ बहुत अहम है इस तमाम शरा को समझने के लिए। ए अल्लाह, मेरा यकीन तुझ पर ही है, मेरी तौफीक तेरी ही तरफ से है और मैं तुझ ही की तरफ रजू होता हूँ।
بس یہ دعا راہ سلوک کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور طالب راہ کے لیے اس سفر کے دوران دنیا کی کشش و شکل سے حائف رہنا، دور رہنا لازم ہوتا ہے۔ راستے کے صحراؤں سے بے خوف ہونا ہے، بے نیاز ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن ٹریڈیشنز یعنی حدیث قدسی میں فرمایا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گناہ گاروں کو خوشخبری دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن صدیقین یعنی جو لوگ میرے ہیں اور میری خواہش میں مخلص ہیں، ان کو بتائیں کہ میں سب سے زیادہ غیور یعنی غیرت مند ہوں، یعنی میرے سوا اگر وہ کسی اور چیز کی خواہش کریں تو میں بہت غیور ہوں۔ اس حدیث قدسی کو سمجھنا اور منوعاً ہر مقام و منزل پر ذہن نشین رکھنا طالب راہ کے لیے لازم ہے۔ اس حدیث قدسی کا معنی اور اہمیت طالب راہ کے لیے یہ ہے کہ وہ معجزات و کرامات جو اولیاء اللہ خدا کے مقربوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ روحانی مقامات جن میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، سچے اور برحق ہیں، لیکن وہ مقربین بھی اللہ کی تدبیروں آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہیں، یعنی جن پر وہ معجزات و کرامات ظاہر ہو رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی تدبیر و آزمائش سے محفوظ نہیں۔ تو ایک سالک کس طرح اللہ کی تدبیر سے اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور یہ تدبیر انہیں گناہ پر اکساتی ہیں۔ بعض اوقات جب وہ گناہ کا سوچتے ہیں تو ان کو کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ جب وہ گناہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ یہ سوچ لیں کہ ان کی ریاستیں انہی کی ہیں اور ان کے یہ معجزات انہی کے ہیں، بس یاد رکھنا چاہیے کہ تدبیر اللہ کی ہے اور اسی طرح اللہ آزماتا ہے۔ بس انبیاء علیہ السلام ہی ہمیشہ کے لیے ایسے امتحانات اور ان کے معجزات اور ایسے سخت امتحانات سے محفوظ ہیں، اور آزمائش ہر کسی کے لیے ہے۔ آپ کرامت اور معجزہ کی بات کرتے چلیں تو کرامت ولی سے منسوب ہوتی ہے اور معجزہ نبی کی عادت ہے۔ کرامت میں مکر شیطانی و نفسانی اور استدراج کو دخل ہو سکتا ہے۔ ہر کے عادت بات غیر معمولی فعل یعنی میریکل جو کافر سے ظاہر ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کافر اگر مجاہدہ نفس اور ریاضت کرتا ہے تو اس میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہی کرامت کا مقام راہ سلوک کی ولایت کی انتہائی پہلی منزل ہے۔ جو اس سے گزر گیا اس نے باقی مقام پا لیے، اور جس نے اس مقام پر اتفاق کیا وہ قرب الہی سے محروم رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت کو معجزہ اور ولی کی ہر عادت یعنی میریکل کو کرامت کہتے ہیں۔ اب راہ سلوک میں سالک کے لیے اگلے احکام کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خرابی انجام کا خوف خرابی انجام سے نجات کا سبب ہے، یعنی جس شخص کے دل میں ہر وقت اس بات کا ڈر رہے کہ کہیں اس کا آخری سانس میں ایمان نہ کھو جائے، یہ ایمان کھونے کا خوف ہی واحد حفاظت ہے جو خاتمہ بالخیر کا سبب بنتا ہے، یعنی جو آخری لمحہ میں ایمان عطا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اولیاء اللہ کو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مقام علیین یعنی بلند ترین مقام تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ خوف کا امید سے زیادہ ہونا اور غالب ہونا ہی اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بشریت یعنی انسانی فطرت کی وجہ سے بے وقوف بن جائے اور دھوکہ کھا جائے، اور اس کا کسی ایسی بنا پر راستہ منقطع ہو جائے۔ یہ فریب اور دھوکہ انسان کو شعور ہونے کے بغیر ہی اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی، بس یہی انسانی فطرت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ تندرست آدمی کو بیماری کا خوف ہوتا ہے، اس لیے اس کی امید کم ہوتی ہے، جبکہ ایک بیمار آدمی کو بیمار ہونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور اس کی صحت مند ہونے کی امید جوان ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تک وہ تندرست ہے، خوف کو امید پر غالب رکھے، اس کے دل میں بنسبت امید اللہ کا خوف زیادہ ہو، اور بحالت مرض امید خود پر غالب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر مومن و مقرب ہستی کا خوف اور امید کو تولا جائے تو دونوں برابر ہوں گے، مگر بحالت نزع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی امید خوف پر غالب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے تمام اہل ایمان و مومنین اللہ کی رحمت پر بھروسے اور امید کے ساتھ اپنی آخری سانس لیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور جیسا کہ فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور یہ ہر شخص کو یقینی طور پر اللہ ہی پر بھروسہ اور انحصار کرنا چاہیے، جبکہ سالک طالب راہ پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے فرار اور پناہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور اللہ کے لطف و کرم کی طرف اقدام کرے۔ اللہ کے لطف و کرم کے لیے ہر شخص اور بالخصوص طالب راہ کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں فرار بر فرار اختیار کرے۔ بعد عجز و نیاز خوشامد درآمد عرض معروض عذر خواہی کرتے ہوئے اس کے باب رحمت پر سر نیاز رکھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس کے فیضان لطف و کرم کی توقع رکھے۔ اے طالب راہ، اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل سجدہ ریز ہو جا، اپنے نفس اپنے ماضی وجود سے خود کو چھین کر الگ کر لے، اپنے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر اور توبہ اور بغیر کسی بے چینی و ضرورت کے اور سبب و بسبب کے اس کی رحمت کے دروازے پر انتظار کر۔ اے طالب راہ، اگر تو ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی نعمتیں، اللہ کی روشنی، تجلیات و متجلیات، نور معرفت، اللہ کی محبت و شفقت تجھے ضرور ملے گی، اور تمام گناہ اور نجاست تجھ سے پگھل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت احسان فرمانے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہت بخشش کرنے والا، بادشاہ قدیم، مالک حق و حق کے کار، مالک کن فیکون، ابدا رب، ہمیشہ قائم رہنے والا، وسیع و بلند تخت والا، سلطان عظیم، قادر مطلق ہے۔ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل صحابہ کرام اور تابعین و اہل بیت پر درود و سلام ہو۔ تمام فضل اور شکر اللہ کا ہے، ہم سب اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔